کی جاتی ہے. دیکھیے سائنسی نظریات میں تعبیر نہیں ہوتی, وہاں توجیہ کی جاتی ہے, ایکسپلینیشن دی جاتی ہے جس کے کچھ سیٹ پرنسپلز ہیں. مذہب میں آپ ٹیکسٹ کی تعبیر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر ایک لفظ کے اس وقت یہ معنی تھے, اس کے بعد دیکھیے مذہبی تعبیر آپ جب بھی کریں گے, جس زمانے میں کریں گے, آپ اپنے زمانے کے مسلمہ علم کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکیں. اس علم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پھر الفاظ کی تعبیر کرتے ہیں. سائنس میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نیوٹن نے یا گیلیلیو نے یہ لفظ استعمال کیا تھا ڈگری میں, یہ معنی نہیں ہے, کوئی شخص اس چیز سے بحث نہیں کرے. باقی بات میں یہاں پہ بات ہوئی تھی کہ فطرت کے حوالے سے, بات یہ ہے کہ انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے, فطرت حیوانوں کی ہوتی ہے. انسان کو ایک اختیار کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, باقی اس زندگی میں اس کو ایک بنیادی اصول بتا دیے گئے ہیں کہ یہ اخلاقی اصول ہیں, ان اخلاقی اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے یہ تمہاری حدود ہیں جن کو تم نے کراس نہیں کرنا, کیونکہ ان کو کراس کرنا جو ہے وہ غیر اخلاقی کام ہوگا. اچھا, اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی زندگی جو ہے اخلاق خدا کے وجود کو ماننے کا مقصود کیا ہے؟ اچھا, یہ جو بنیادی سوال آپ نے اٹھایا کہ انسان کی کوئی فطرت نہیں ہوتی, مبارک صاحب یہ اس مقدمے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں یہی دیکھتا ہوں کہ فطرت کہا جاتا ہے فطرت انسانی, دراصل فطرت سے بغاوت اور فطرت کے تمام قوانین کو اوور پاور کرنے کا جو جوہر ہے انسانی ذہانت میں, وہ یہی کہتا ہے, یہی دکھاتا ہے کہ فطرت تو نہیں ہے, کیونکہ انسان مسلسل بدلتا جا رہا ہے. اگر ہم ایک لیکن میرا خیال بنیادی طور پہ تو کوئی تبدیل نہیں ہوا. نہیں, اس میں یہ کہ ہم ریئل ٹائم میں, آپ صحیح فرما رہے ہیں, ریئل ٹائم میں تو انسان تبدیل نہیں ہوا, کیونکہ یہ دو پہلو جو ہمارے ہیں اس میں کائنڈلی اس پہ توجہ فرمائیں کہ ایک پہلو ہے ہمارا جسم کا, اور جس کے ساتھ ریفلیکسز کا, اور اعتقادات بھی, میں آخر میں کہوں گا کہ اعتقادات بھی ریفلیکسز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور دوسرا حصہ ہے ہمارے شعور کا, جس میں ہم ذہانت کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ذہن کا. ذہن انسانی کی فطرت کی جو تبدیلی ہے وہ بڑی واضح آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو جبلت, فطرت جس کو ہم کہتے ہیں نا, جبلت بھی جیسے آپ کہتے ہیں, اس کے جنسی رویے ہیں, اس کے سماجی کچھ طریقے ہیں, اس کے کھانے پینے کے کچھ طریقے ہیں, وہ نہیں بدلے گا. وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جانور کا حصہ ہے نا. انسان کمبینیشن ہے ایک حیوان کا اور انسان, یعنی اسے آپ خدا کہہ لیں یا خدائی قوت کہہ لیں یا انسان کہہ لیں. وہ جو جسے ہم دماغ کہتے ہیں, جو ذہن ہے انسان کا, وہ ذہن کی تو آپ وضاحت ہی نہیں آج تک کر سکے کہ وہ کیا جوہر ہے, لیکن اس جوہر کی کوئی فطرت بھی آپ نہیں بتا سکتے. مگر فطرت ایک طرح سے بہیو کرتا ہے نا, یعنی وہ جوہر جس میں ہے وہ بعض چیزوں پہ جبلی انسٹنکٹس جس کو کہتے ہیں ایک ہی طرح سے بہیو کرتا ہے. نہیں, جو ویسے تو یہ لفظ کا جو ایک طرح ہے, یا جیسے ہم کہتے ہیں ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, یہ یعنی یہ لفظوں کا سارا ہیر پھیر ہے. جو ذہن ہے وہ مسلسل جب اپنے ہی پریمس کو تبدیل کرتا ہے تو یہ اس کا ایک چیز پر قائم ہونا نہیں. گرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پریمس کو تبدیل کرتا رہتا ہے, تو یہ اس کی ایک فطرت ہے. نہیں, دیکھیں بنیادی مقدمات جن کی میں طرف اشارہ کر رہا ہوں, جتنی معلوم انسانی تاریخ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر شہرت کی خواہش, اقتدار کی خواہش, پاور کی خواہش, ایک خاص جنسی رویے, یہ ساری چیزیں عورت میں اپنے طور پہ, مرد میں اپنے طور پہ ایک ہی پیٹرن ہمیں ملتا ہے. جی, تو کیا یہ خود, ہم اس کو نام کوئی اور دے لیں, لیکن خود ایک پیٹرن کا ہونا جیسے جانوروں میں ہوتا ہے, خود انسان میں ہونا, کیا اس کی ایک فطرت کی موجودگی کی عکاسی نہیں کر رہا؟ ہاں, مگر یہ تو انسان کا حیوانی حصہ ہے نا. انسان ہی ہے نا, وہ انسان ہی ہے نا. جی, مل کے تو انسان ہی ہے, لیکن یہ حیوانی انہیریٹنس ہے ہماری, جس میں ایک فطرت ہے اور اس کے فزیکل لاز ہیں جو نہیں تبدیل ہوئے ابھی تک, اور وہ بھی اس حد تک تو بدلے ہیں کہ مائنیوٹلی اگر آپ دیکھیں تو بدلے ہیں, مگر وہ ریئل ٹائم میں اگر آپ دیکھیں کہ 1000 یا 500 سال میں کتنے بدلے تو وہ نہیں. مگر جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ فطرت سے ماورا ہو کے چلتی ہے وہ ہے ہمارا ذہن. ذہن فطرت کے قوانین کو اوور پاور کرنا چاہتا ہے, ان کے ماتحت نہیں چلنا چاہتا. یہی وہ وجہ ہے جس میں ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم اپنے, جو انہوں نے کہا کہ ہاؤ اور وٹ کی ڈومین میں ہم, تو اسی سے ہم توقع کرتے ہیں کہ ایلیمنٹس کو کریٹ کرنے کی بھی صلاحیت ہم سیکھیں گے.
اور ہم ہاؤ میں بھی جائیں گے, ہاؤ سے آگے وائی میں بھی جائیں گے, اور ہم کریٹ بھی کریں گے. 1 ارب 24 کروڑ لوگ اس دور میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے. ہیومن ہسٹری میں ایسا کوئی کبھی پہلے نہیں ہوا. اور اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مسائل کی طرف, جسے ہم کہتے ہیں کہ سولوشن آف دی ایشو کا جو کانکریٹ ڈائریکشن ہے وہ طے ہم کر رہے ہیں. سائبر نیٹکس میں گئے ہیں, ہم اپنا جو مشہود اور شاہد اور مشہود کو ایک جا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں, اور ہم اپنے ذہن کے مطالعے میں بھی مصروف. ٹھیک ہے, یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد. ناصر زادی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو مذہب کے بنیادی مقدمات ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کی ذہانت کے جو مظاہر سامنے آئے ہیں اس نے ان بنیادی مقدمات میں, تعبیر کی فرق کی بات نہیں کر رہا, جزیات کی بھی بات نہیں کر رہا, کیا ان بنیادی مقدمات پر کوئی نظر ثانی ہوئی ہے یا اس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کے مقدمات کو جتنی عقل نے ترقی کی ہے, جیسے کہ پہلے بھی اشارہ کیا کہ اس نے مذہب کی جو گہرائی ہے, جو معنویت ہے, جو روحانیت ہے, جو اصل میسج ہے, اس کی طرف زیادہ توجہ عقل کی جو ہے بڑھی ہے بنسبت اس کے کہ ہم ظواہر کی طرف آ جائیں اور ظواہر مذہب کی جو ہے وہ پیروی کرنی شروع کر دیں. تو یہ چیز ہمیں, یعنی جو اس آپ کی سطح ہے عقل کے لحاظ سے, جو معرفت ہے, جو حقیقت تک پہنچنے کی جو اپروچ ہے آپ کی, وہ بدل چکی ہے. لیکن مذہب کے بنیادی مقدمات کی مجھے نہیں پتا آپ کی کیا مراد ہے, لیکن میں اگر اس سے ہی لینا چاہوں کہ مذہب کے کچھ بنیادی آبجیکٹیوز ہیں, کچھ الٹیمیٹ ریئلٹیز کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہے. جتنا نظام ہے مذہب کا وہ خود اپنی ذات میں ہدف نہیں ہے, بلکہ اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے, کسی مقصد تک, کسی منزل تک. تو ان منزلوں تک جو عقل رکھنے والا ہے, جو ایک فلسفی ہے, وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس تک خود پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فلاسفہ جو ہیں انہوں نے نبی اور فلسفی کے درمیان ہمیشہ ایک ان کے اندر کمپلیکیشن رہی ہے کہ ان میں فرق کیا ہے. آخر ایک نبی کیوں ہے اور ایک فلسفی نبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی بعض متکلمین کہتے تھے یہ گاڈ گفٹڈ ہے, خدا نے ان کو منا دیا مرضی خدا کی. فلاسفہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس میں استعداد نہ ہو, جب تک اس میں صلاحیت نہ ہو, جب تک اس وقت تک جو ہے وہ نبی بن نہیں سکتا. تو پھر جب یہ بات ہے تو پھر ایک فلسفی کیوں نبی نہیں بن سکتا؟ تو اس طرح کی ساری بحثیں انہی الجھنوں کا نتیجہ ہے. اس میں ختم نبوت کا سوال بھی اٹھتا ہے, اس کی طرف بھی ہم آئیں گے, لیکن اسامہ صاحب کی طرف ہم جاتے ہیں اسی بحث کو لے کر جب یہ ہو رہی ہے کہ جو مذہب کے بنیادی مقدمات ہیں, ابھی ہم نے ان پہ بات کی, جیسے 2-3 مقدمات, خدا پر ایمان, اس کائنات کے خالق کے طور پہ ماننا, پھر یہ کہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا آخرت میں, ایک امورٹلٹی کا تصور, پھر یہ کہ ایک الہامی ہدایت کا آنا پیغمبر کی صورت میں. جو انسان کا فکری ارتقا ہے, جیسے ابھی بات ہوئی کہ مذہب جو ہے وہ رکاوٹ بنا ہے, یہ بنیادی مقدمات مان لینے کے بعد سائنٹیفک انویسٹیگیشن کا جو عمل ہے وہ کہاں ڈسٹرب ہوتا ہے, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے اس کو؟ دیکھیے جی, میں تو پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ اب ظاہر اس پہ مختلف لوگوں کے مختلف تصورات ہیں, لیکن ان سم ویز جو کو ایگزسٹنس ہے ریلیجن کی اور سائنٹیفک انکوائری یا انٹیلیجنس کی ول ہیو ٹو بی سیپریٹڈ, ادروائز وہ آرٹیفیشل کلاش چلے گا. جو آپ بات کر رہے ہیں ان چیزوں کی کہ ایک تو میں معافی چاہتا ہوں, ایک تو آرٹیفیشل کلیش کی بات ہو گئی, ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی سوالات ہیں, یہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں کہاں سے آیا, مجھے کہاں جانا ہے, اور ظاہر اگر یہ سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو میرا سر پیٹرن آف لائف اس کے اندر اس کے تابع ہو جائے گا نا. تو میرے لیے ایک پھر آرٹیفیشل سوال نہیں ہے, یہ سوال آرٹیفیشل نہیں ہے, سوال تو بہت کلیدی ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. سوال یہ ہے کہ اس سوال وہ پیراڈاکس یا کلیش کیسے کریٹ ہوتا ہے ہیومن انٹیلیجنٹ انڈیور میں. اگر ہیومن انٹیلیجنٹ انڈیور کا مقصد, جیسا کہ آپ فرما رہے تھے, یہ ہے کہ وہ نیچرل فینومینا کو تابع کرنا چاہتا ہے, ان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اپنے کمفرٹ کے لیے, اپنی پروکریشن اور ایگزسٹنس کے لیے, تو وہ پروسیس تو چل رہا ہے. جہاں پہ اوور لیپ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب کولیکٹیو ایگزسٹنس میں ایتھیکل ایشوز کریٹ ہوتے ہیں, تو ایتھکس جو ہے اس کے سورسز ریلیجس فلاسفی بھی ہے لیکن نان ریلیجس بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر سے پھر لوگ پرنسپلز نکالتے ہیں کولیکٹیو ایگزسٹنس کے لیے, انڈیویجول ایگزسٹنس کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں جس کے اندر کولیکٹیو سروائیول اور میوچل رائٹس اینڈ بینیفٹس اور